راز بیان ہوتے ہوتے بھی بیان نہیں ہوتا. صدیوں سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور بیان نہیں ہوا. ساری کتابیں دنائے راز کے اوپر بھری ہیں کہ ہمارے میں راز کیا ہے, دنائے راز کیا ہے, دیگر دانا راز آیا دنائے وہ کیا ہے, یہ قصہ کیا ہے, کہانی کیا ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا, کبھی انسان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اور خدا کا تعلق دنیا کے ساتھ نظر آ جاتا ہے. اللہ نے دنیا کو مشین کی طرح بنا کے چھوڑ نہیں دیا چابی کا کھلونا, ایسا نہیں ہے. وہ تو قدم قدم پر ساتھ ہے, قدم قدم پر مطلب ہوتا ہے. اور بچے کے پیدائش پر روح وہی پھونکتا ہے, وہی تمہاری باتیں سنتا ہے تنہائیوں میں, وہ تمہاری دعائیں منظور کرتا ہے. آج بھی وہی ہے, کل بھی وہی تھا. الانا کما کانا, جیسے تھا فقیر کا. اس فقیر کے دن پورے ہو گئے. میری طرح کوئی اور دان آیا راز آئے گا کہ نہیں آئے گا, کیا پتہ آئے کہ نہ آئے. یا ختم ہی بات. آگے ایک اور سلسلہ لکھا, وہ کیا تھا, یہ ساری بات رنڈم ہو گئی. اقبال نے اپنے آپ کو پیش کیا قوم کے سامنے. پہلے قوم کا درد, سیاست کا درد, ایک فلسفی, ایک شاعر, ہزارہا لہجے. ایک اور جگہ کہا اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. کہا نا اقبال نے. ایک اور جگہ کہا چلتے چلتے تو کلندر آپ نے آپ کو کہا ایک جگہ, وغیرہ میں کیا کلندری کیا ہے, وغیرہ شعر میرا کیا ہے, شاعری کیا ہے. یہاں پر اس طرح اور بہت ساری جگہ پہ کہ مجھے راز آگاہ کر دیا, مجھے اس نے مہربانی کر دی, آج دینے والے نے بہت کچھ دے دیا, کہ زندگی میں انقلاب کر دیا. تو آخری یہ سمجھو کہ اس کا کہتا یہ تھا کہ فروز رفت بعد ہے. اب یہ میوزک ہے, ہم چاہ رہے ہیں کون آئے گا واپس. نسیم میں حجاز آیا چنا ہے. اب یہ حجاز سے, عرب کی سرزمین سے ہوا آئے یا نہ آئے کسی اور کو, یعنی مجھے وہاں سے ہوا آ رہی ہے. یہ جو میں لکھتا ہوں وہاں کی ہوا کا اثر ہے. رات میں خود بتا گیا سلامت روزگارے ہی فقیر ہے. فقیر تو بن گیا جس کو ہوا وہاں سے آئے. دیگر دانائے راز آیت کے نایت کہ وہ نسیم حجاز جو ہے نا, اب وہ ہی دانائے راز بناتی ہے. یعنی جس کو ان ہواؤں میں عرب کی ہوا مل جائے وہ دانائے راز ہو گیا. یا یوں کہو جس کو زندگی کے اندر, دنیا کے اندر خالق کا راستہ مل جائے دانائے راز ہو گیا. جس کو دنیا میں کوئی خدا نظر نہیں آتا اور اسے کہتے مجھے خدا نظر آتا ہے, اب وہ دانائے راز ہو گیا. کہتے تو کیا دیکھ رہا ہے, یہ سارے گمراہ لوگ کافر لوگ ہیں. کہتے کافروں میں مجھے ایمان نظر آیا ہے. اب یہ راز ہے. کسی کو کافروں میں ایمان 100 سال بعد نظر آیا, کسی کو ان کے پرانے آباء و اجداد کا مسلمان نظر آئے. کہتے آدم علیہ السلام کے بچے ہیں. اچھا آدم علیہ السلام کے بچے سارے اس کے بچے ہیں. ہاں سب اس کے بچے ہیں. نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں, آدم علیہ السلام کی. اچھا وہ سارے مسلمان تھے. ہاں جی سارے مسلمان تھے. اچھا درمیان میں بیمار ہو گئے بیچارے, کافر ہو گئے. تو پھر جو بیماری ہو جائے اس سے پہلے دیکھتا ہے کہ پہلے دنات تھے, مسلمان تھے, پھر کہتے کوئی بات نہیں, کچھ عرصے کے بعد پھر ہی ہو جائیں گے. تو یہ ہے دنائے راز. وہاں پر بات ختم نہیں کی اس نے. کیا کہا سرامد روزگارے ای فقیرے, دکر دانائے راز آیت کے نایت. اس فقیر کے دن تو ہوگا پورے, کوئی اور راز جاننے والا میرے بعد آئے کہ نہ آئے. پھر آپ کو یاد اس کے آگے کیا کہا اس نے, اگر می آئے دان دان آئے رازے, بدے اورا نوائے دل گدازے, ضمیر امت آرا می کند پاک, حکیم دل نوازے نہ نوازے. مطلب یہ کہ اگر وہ دنائے راز آیا تو میرا سوچ بھی اسی کو دینا, اور وہ امتوں کی ضمیر کو پاکیزہ کرے گا, حکیم ہوگا, دل نواز ہوگا, دل سوز ہوگا. مطلب یہ کہ میرے بعد آ سکتا ہے. پہلے کیا کہا پتہ نہیں کوئی آئے گا ہے, نسیم آئی نا, پھر یہ کیا کہتا ہے کہتا ہاں اگر میرے بعد کوئی آئے تو اس کو یہ ساری نواز دینا, تو اس کو یہ بات دینا. گویا کہ دانائے راز نے یہ بتا دیا کہ اور دانائے راز آ سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے. تو دانائے راز کیا ہوا, وہ جس کو نسیم حجاز آئے, وہ کہتے ہیں مطلب چھڑا کر بتوں سے اپنا کیا ہے, چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہوگا. یہ اس کی مطلب شاعری. ایک اور جگہ کہا کہ مجھے کیا دانش فرنگ لبا سکے گی, سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف. مدینہ اور نجف کا سرما پہننے والا مجھے کیا مطلب ہے پرواہ, کیا فرنگ کیا ہے, فرنگ کیا ہے. تو گویا کہ یہ اس نے بتا دیا کہ وہ آدمی جو یہاں رہتا ہو
اور حجاز میں رہتا ہو مجھے وقت، وہ دنائے راز ہے۔ مطلب جو آدمی زمین پہ رہتا ہو اور خدا کے ساتھ رہتا ہو دنائے راز ہے۔ وہ آدمی جو اس دنیا کے اندر ہونے والی دنیا کا نہ ہونا جانتا ہو کہ جو ہے یہ نہیں ہوگا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرم مانا۔ کہتے ہیں محرم والی بات پتہ کیا ہے؟ جو تھا آج نہیں ہے۔ وہ پرانے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، اب کے لوگ رہیں گے کہتے یہ بھی نہیں رہیں گے، وہی یہی راز کیا ہے، یہی حرف محرم مانا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہے؟ جتنے محترم نام ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے چراغ ہیں سب ماضی کے جلائے ہوئے ہیں، جتنے مطلع انوار ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے مرکز تجلیات ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں۔ تو گویا کہ مر جانا یا رخصت ہو جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرکز تجلیات کے لیے، وہ جب چاہے جس طور میں چاہے مرکز تجلیات رہتا ہے۔ آپ دیکھو نا جا کے لوگوں کے خانقاہوں میں بازاروں میں مرکز تجلیات، الہیات، واقعات، اور اتنا روشن ہے کہ اتنا زندگی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ میں پہلے بتایا آپ کو کہ ان لوگوں کے قبرستان اتنے روشن ہیں جتنی ہماری زندگی نہیں ہے، ان کی موت اتنی روشن ہے جتنی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے، وہ مرکز راز جانتے تھے، محرم راز، جن کو راز مل گیا اور وہ پھر ایسے روشن ہو گئے۔ روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، حضور پاک کا راز جاننے والا بس خاموش ہی ہو جاتا ہے، وہ اور ہی کہانی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ سمجھو جو بڑی بات ہوتا ہے جو اس راز کو جان جائے، بس وہ جان جائے تو میں چپ ہو جاتا، وہ بتا نہیں سکتا کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا۔ اس لیے مطلب یہ اقبال نے جس کو راز کہا وہ راز یہی ہے کہ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، یہ راز ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے اور میرے یقین کا مرکز ہے۔ میں اس کے ثبوت کی بات نہیں کرتا، تو میرا یقین ہے، نہیں ہے تب بھی ہے تو تب بھی ہے، مطلب یہ ہمارا اعتماد پیدائش۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ راز والوں کے پاس ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے راز کو جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں شاید ان کی کیا مجبوریاں گمراہ کر رہی ہیں، شاید ان تک بات کنوے نہیں ہوئی پوری، ورنہ کیوں گمراہ ہوتے ہیں، شاید کیا واقعہ ہوا۔ اور وہ لوگ جو محرم راز ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگنے والے اور زمین اور آسمان کے فاصلے ملانے والے ہوتے ہیں۔ آسمان رات کو زمین میں نہ ہوتا ہے، زمین آسمان میں نہیں ہوتی ہے، رات کے واقعات ہیں نا، مطلب ان کی راتیں جاگتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے خاص ہوتے ہیں راز جاننے والے، راز آشنا کہلاتے ہیں، محرم راز کہلاتے ہیں۔ اس نے میاں خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا کہ حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا۔ اچھا جب محرم راز مل جائے نا تو اپنے دل کا حال اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، کہتے اچھا تو بھی ہو ہم بھی ہو، بول گیا، کہتے یہ کیا تو بھی ہو ہم بھی ہو، کہتا ہم بھی بلے اس طرح سے گزرے تھے، ہمارے بھی آنکھوں میں آنسو تھے خون کے، تو بھی آج رو رہا ہے، تو یہ ایسی ہے روحی ہے، روحی اس میں سب روتے ہوئے گزرتے ہیں، روحی کا مطلب وہ روحی اس کی خواجہ غلام فرید صاحب کی، اس کے اندر جو ہے عشق کے واقعات سب ایسے چلتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، اوتار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ آتا نہیں آتا، رو رو کے بے آہے سرگائی کے رو رو کے راتیں کاٹنے والے، رو رو کے راتیں کاٹنے والے اتار بن جاتے ہیں، راضی بن جاتے ہیں، رومی بن جاتے ہیں، غزالی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے مراز کہ مولانا روم جو ہے یہ بڑے عالم دین تھے، بڑا مغرور عالم دین تھے، نام تھا ان کا عالم دین جلال الدین رومی، بڑا جلال الدین کا دبدبہ تھا۔ تو ایک مستوار گزرا پاس سے اڑا کر رکھ دیا، اور مولوی حضرت نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نشد، شمس تبریزی نے اس کو مطلب مصنوعی لکھا دی، اور اسی کو نذرانہ بھی نہیں لیا کہ ہم چاہ رہے ہیں اب تو اپنا کام کر۔ مولانا بھاگا کہ مجھے کتنے سال کے بعد جا کے ملا اس سے، لیکن مصنوعی لکھا دی۔ اب یہ ہے ایک نگاہ چلتی رہتی، میں آپ کو بتایا پہلے بھی لکھ کے کہ اسی کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان یا کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہوتا ہے، انہیں زندہ آدمی میں چلتے رہتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، آپ کے خیال کی داد دیتے رہتے ہیں، تم دل میں بیٹھ جاؤ خیال لے کے، صبح کوئی دکاندار ہے دکان میں بیٹھ جائے، دفتر والا دفتر میں بیٹھ جائے، یا اللہ آج ہمیں کسی اپنے بندے کو دکھا، کوئی اپنا بندہ ملا، آپ انتظار کرو کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا جلوہ یا دکھا جائے گا۔ اس لیے ہوتا ہے ہم تلاش نہیں کرتے تھے کہاں جائیں اور کہاں جائیں، ہم یا تیرے بندے کا انتظار کرتے ہیں
کہ سائل کی شکل میں آ جائے، غریب کی شکل میں آ جائے، امیر کی شکل میں آ جائے، کوئی ہمارا مراد اشارہ کر کے آ جائے کہ کوئی بات بتا کے چلا جائے، پھر آپ پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ، آپ کی بات آپ کو بتا دے اللہ کا بندہ. تو ہمارے میں راز دوسرا ہمارے میں راز ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوستوں. حالانکہ یہ ملاقات پہلی ہے، بولے جب زندگی میں وہ مجھے پہلی بار ملا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میں پہلی بار سے پہلے بھی اس کو جانتا تھا. تو پہلی بار سے پہلے جاننے والی بات ہے کہ بارہ میں راز اس کے بارے میں جانتا ہے. اس لیے بولے سارے ہم خیال اکٹھے جاتے ہیں. اس میں کوئی اپلیکیشن کی بات بنی ہے، اناؤنسمنٹ کی بات بنی ہے، شور مچانے والی بات بنی ہے. آپ سارے بیٹھے ہو، آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے جو بٹھائے ہوئے ہیں. جذبہ تو ہم تو بات ہی نہیں کر رہے. میں نے پروموشن کی بات کی ہے، نہ گریڈ کی ہم نے بات کی ہے. مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو خود بخود جو ہے نا وہ آپ کے اندر مجبور کرتی ہے. یہ خود بخود ہے نا، یہ تلاش ہے. تلاش کیا ہے؟ کوئی چیز گواچی ہوئی نہیں ہے، پولیس کو رپورٹ کرو. اس کی موٹر سائیکل گم ہو گئی تھی لڑکے کی، تو وہ پھر مل گئی تھی. وہ تو ایک تلاش ہے گم ہونے والی. ادروائز سب کیا گم ہوئی کہتے اپنے آپ گواچا ہوا ہے. ہم اپنے تلاش میں نکلے ہوئے سارے، اپنے آپ گوا دیا، اپنے آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. تو کہیں اگلے موڑ پہ ہمیں اپنا آپ مل جائے. السلام علیکم، تو کہاں رہے اتنا عرصہ؟ کہ بڑے مدت ہوگی ملاقات، بچپن میں ملتے تھے ہم لوگ. کون لوگ؟ اپنا آپ لوگ. کبھی اگر ایسا اتفاق ہو کہ آئینے میں آپ دیکھ رہے ہو، آئینہ باتیں کر رہے ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ اچھا آپ دل میں بات کریں یہ کیا زندگی ہے، کیا انسان بوڑھا ہو گیا. اندر جو آئینے کے اندر جو اکثر وہ بولے کیا باتیں کر رہا ہے تم، زندگی کیا ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو آپ حیران ہو جائے گا یہ آواز نہیں رہی. تمہارے میں رات کو خاموشیوں میں آوازیں آتی ہیں. ہمارے میں رات کو ہجوم میں تنہائیاں آتی ہیں، اور تنہائی میں ہجوم مل جاتا ہے. مطلب بالکل وہ عورت عورت ہے کہ یہ پھر رونق جو ہے زندگی کی نہایت سے سمجھ جاتی ہے. ہمارے میں رات کو اس زندگی میں ایک اور زندگی ملتی ہے. یا زندگی یہی یہ ہو جا رہی شب و روز، اس کے اندر ایک اور زندگی نظر آئی کہ او اچھا تو یہ بات ہے. ایک بات بڑا شاعر تھا، اچھا شاعر تھا. اس کے پاس ایک بندہ گزر گیا، کیا ہے اقبال سے اقبال بنا ہے ادھر دیکھیے کیا ہے. او اچھا یہ بات ہے. لیکن بات سے دانا راز ہو گیا. دانا راز جو ترجمہ ہو جائے کہ آپ نے آپ پہچان لیا، مالک کو پہچان لیا. اب بات سمجھ رہے؟ دانا راز یہ ہوتا ہے. یہ بیان کرتے جاؤ ساری عمر گزر جائے اور یہ بیان نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی اس کا ایڈریس کو نہیں ہے، پوسٹل ایڈریس کہ نمبر ایکس اسٹریٹ بھائی مکان نمبر اور یہ علاقہ اور وہ شہر. نا دانا راز ہے. راز بیان ہوتے ہوتے بھی بیان نہیں ہوتا. صدیوں سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور بیان نہیں ہوا. ساری کتابیں دانا راز کے اوپر بھری ہیں کہ ہمارے میں راز کیا ہے، دانا راز کیا ہے، دیگر دانا راز ہے، وہ کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا کبھی انسان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اور خدا کا تعلق دنیا کے ساتھ نظر آ جاتا ہے. اللہ نے دنیا کو مشین کی طرح بنا کے چھوڑ نہیں دیا چابی کا کھلونا. ایسا نہیں ہے، وہ تو قدم قدم پر ساتھ ہے، قدم قدم پر مطلب ہوتا ہے. اور بچے کے پیدائش پر روح وہی پھونکتا ہے، وہی تمہاری باتیں سنتا ہے تنہائیوں میں، وہ تمہاری دعائیں منظور کرتا ہے. آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہے. الانا کما کانا، جیسے تھا ویسے ہے. اور کل من لہا فان، باقی ہر شے فصل کی طرح کٹ جائے گی. آگے کیا رہ جائے گا؟ وہ جب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ. وہ جو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے. باقی رہنے والا اصل ہے، چلا جانے والا اور ہے. اور باقی کیسے رہتے ہیں؟ آپ دیکھو ہم لوگ کتنے عرصہ 1400 سال بعد کے پیدا ہونے والے ہیں. آج بھی مطلب ایک نام ہم اذان میں سنتے ہیں نماز کے ساتھ، اللہ کے نام اور اللہ کے حبیب سے سنتے ہیں. ورفعنا لک ذکرک، جہاں ہم بلند ہیں وہاں آپ کا ذکر بھی بلند کر دیں. اور آج تک بلندی بلند. یہ ایسی ذات ہے ذوالفقار کی کہ سب دنیا کے اندر ماننے والا اور نہ ماننے والا ہر آدمی تعریف کرے گا. ایسا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا کہ تعریف ہی تعریف ہوگی. ہر آدمی ماننے والا بھی تعریف کرے گا، نہ ماننے والا بھی تعریف کرے گا. تو یہ تعریف ہے. اللہ تعریف کرے گا، اللہ کے پیچھے تعریف کریں گے. قرآن تعریف کرے گا، صحابہ کرام کریں گے، ماننے والے کریں گے، نہ ماننے والے کریں گے. کافر بھی تعریف کریں گے. ہیرو ایز اے پرافٹ لکھنے والا وہ بھی تعریف کرے گا. کار لائن مطلب وہ کسی اور کے پیغمبر کے ماننا نہیں. پیغمبر میں جب ذکر کرے گا حضور پاک کا ذکر کرے گا. ہندو سیاست دان انگریز کوئی بھی مطلب آپ کا نام. تو یہ بڑی باتیں ہیں. تو دانائے راز یہ ہے کہ انسان اپنی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت. تو بعض اوقات یہ نام نہیں لیتے، ویسے کہتے ہیں جی آپ نے تعلق بیان کر لینا، تعلق دریافت کر لینا. کدھر چلے جی پیر صاحب کا؟ پیر کی کو نہیں ہوتا، آپ کو میں بتا رہا ہوں. اصل میں عشق ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تو احترام چونکہ ہم زیادہ نہیں کر سکتے، میرے سے پیر کا نام لے لیا، نام اس کا وہ رکھ لیا. اصل میں عشق ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی مطلب ادب کے ساتھ راستے میں نام رکھ لیا جاتا ہے. یہ
کبھی آپ نے سنا کہ وہ جو ہوتی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہوتا ہے، دیکھا؟ اب یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے، لاہور کے اندر نکلتے آپ کو پتہ ہے نا، میرے شامل ہوتے ہیں تو جلوس جھاگ کے دادا صاحب یہ کتنے آگے جلوس چلنا سی ہوتا ہے جا کے میلاد النبی، کئی سارے رستے یہاں سے بدلے جاتے ہیں، یہ بھی ادھر ہی رستہ ہے۔ اب یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو پہچان ہو گئی کہ ہر رستہ ادھر سے جاتا ہے، پھر راہ مدینے کی ادھر سے چل جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا یہ راز کہ تیرا در جو ہے نا در مصطفیٰ ہے، تیرا در جو ہے در مرتضیٰ۔ مطلب کہ یہ عجیب باتیں ہیں کہ آپ پرانے تعلقات جہاں پر آپ جوڑے بیٹھے ہو، کربلا جہاں ہمیشہ جاؤ چاہتے تھے کبھی آپ، یہ تو کربلا تھے دلور میں سینٹر بٹ کے ساتھ، کربلا تو ادھر ہے، یہ عراق وغیرہ کی بات، وہ کہتا ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی، یہ تعلقات ہے نا، یہ آپ نے راز کی بات ہے۔ جاننے والے کے لیے جہاں ہے وہاں ہے، اور نہ جاننے والے کے لیے نہ وہاں ہے نہ جہاں ہے، یہ ماننے والے کا حصہ ہے۔ تو یہ راز کی بات ہوگی، اور آپ سوال کرو۔ ہاں یا بولو ٹھیک صاحب، آپ سب لوگ بولو، تھوڑی سی آگے نازل ہونے والے ہیں رمضان شریف میں، ہاں اس لیے بول لیا جائے جو ذہن کے واقعات ہیں۔ ہاں جی بولا جائے، صاحب آپ بولو۔ یہ جناب میں نے محسوس کیا ہے کہ علم اور آگہی کی کوئی بات بھی سننے میں آئے نا تو اس سے ذمہ داری بڑھتی ہے، کسی ذمہ داری بڑھتی ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی علم کی بات ہے، آگہی کا کوئی نقطہ ہاں ہاں سیکھا جائے، کسی سے اگر حاصل ہو، کہیں سننے میں آئے یا پڑھنے میں آئے، ہاں ہاں تو اس سے ذمہ داری بڑھتی ہے۔ اچھا اشوب آگے کہتے ہیں اس کو، تو کیا کیا جائے پھر؟ تو یہ جتنا میسر آ چکا اتنا ہی کافی نہیں، جو میسر آ چکا ہے؟ جی صاحب۔ اچھا اب یہ جو ہے نا آگہی کا شعبہ، جی صاحب، کہ یا تو کافی ہوتا نا جو نظر آ چکا ہے، تو پھر تو کافی ہوتا، جی مثلا جب سورج نیا نکلے گا اور سڑکوں کے اوپر جب کوئی پٹاخے بولیں گے، آپ کہو گے یہ تو علم تھا ہی نہیں۔ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ کل کو جو ہونے والے واقعات ہیں نا، آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات ہیں، اس کے لیے بچت کی راہ کر لو۔ غیر ضروری سامان تو اٹھایا ہے، اپنی میز اٹھائی ہے، کرسی اٹھائی ہے، کہتے وہاں جا کے دفتر لگائیں گے، تو وہاں دفتر کی جگہ کو نہیں، آپ باتیں میرے، اس لیے یعنی کہ جو علم موجود ہے یا تو وہ ترک کر دو، پھر آگے کی ضرورت کونی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے، ان ایجوکیٹڈ آدمی پرابلم نہیں ہے، بے علم کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے بد علم کی، جس کا غلط علم جس کے اوپر پھنسا ہوا ہے۔ سورج نے جب نیا علم لگانا ہے پھر پریشانی ہو جائے گی۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یا تو موت کا علم حاصل کر لو، تمہارا علم مکمل ہو، زندگی جتنا کچھ جان لو کافی ہے۔ یہ جو نوکری ہے، ریٹائرمنٹ ہے، پینشن ہے، پینشن کے بعد لون لے کے مکان بناتے ہیں، کچھ تھوڑی سی گریجویٹی ملتی ہے، وہ فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اس سے پیسے ملتے رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی آپ۔ اچھا پھر یہ واقعات ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہے ایک پرابلم حل ہو گیا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، پھر انسان مرنا ہوتا ہے، پھر یہ کیا بات ہے، اس کا علم پہلے کر لو، پھر تمہارے علم مکمل ہوگا، پھر آگے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے سلسلے میں تو عرض کر رہا ہوں، اس میں تو آپ نے مختصر کر دیا، اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اور آپ کو بس اتنا آپ اتنی پوچھی جاتی ہے، اور کیا پوچھی؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ نہیں پھر یہ ساری تفسیریں جو آتی ہیں یہ پھر حکام بکا آتی ہے، آپ لوگ کام کو نہیں تو تصویریں لیتے رہتے ہو۔ نہیں ہم تو نہیں کہتے، لیکن جس وقت ارشادات کی صورت میں، بعض کی صورت میں، تو یہ تمہارا مسئلہ ہے قوم کا۔ جی صاحب، تمہاری قوم ہے خطرناک رنگ برنگی شادیاں پیڑیاں قوم ہیں آپ کی، کہ آپ لوگ کچھ نہ ملے تو کتابیں لیتے رہتے ہو اور قرآن کی تصویریں لیتے رہتے ہو۔ صورت اتنی ساری ہے کہ ایک زندگی میں کبھی غور کرو، جی صاحب، یہ بات اگر یاد رکھ لو تو پھر میں بتاتا ہوں ارشاد کہ زندگی کا تجزیہ کر لو، اس میں گھبراہٹ نہ پیدا کرو۔ زندگی اگر 60 سال کی لے لی جائے، 60 سال تھوڑے ہیں، گھبرانے جانے والے زیادہ کر لو،
ہاں مکھن کے ساتھ پا لیے زندگی میں. اچھا زیادہ ہی کر لو. جی صاحب. اس کا 1/3 نکال لو سونے والا واقعہ. 60 سال میں سے 20 سال نکال دو, یہ نیند کی نظر ہو گیا. جی صاحب. ٹھیک ہو گیا نا. جی. باقی زندگی بک گئی دفتر میں, کچھ نہ کچھ بک گئی. زندگی بیچ کے زندگی گزارتے ہیں کچھ لوگ. اچھا باقی جو آپ کی اپنی زندگی ہے وہ کچھ تو بیوی بدلنے لے جاتی ہے. یہ کچھ جھگڑا کر کے وقت جاتا ہے 2 گھنٹے روز. کہتے 2 گھنٹے تھوڑے ہیں, زیادہ لگا دیں. میرا مطلب پچھوا کے وہ لے جاتی ہے. کچھ بیوی کے ایجنٹ ہیں وہ اولادیں, وہ بھی اسی کے ایجنٹ ہے. یہ کرنا وہ کرنا, یہ لانا یہ نہ لانا, اور ایسے مطلب پکڑا بیچارہ, مطلب بیچارہ بنا کے چکڑا ہے. اچھا وہ بھی ہو گیا, وقت لے گئے. آیا گیا مہمان وقت لے گئے. اب آتے ہیں یہ سارا واقعہ, پھر کمائی خرچ کرنے کا وقت آ گیا. تو یہ سارا واقعہ جو زندگی کے اوپر آیا. پھر ڈاکٹر کہتا ہے بیماری ہونی ضروری ہے ورنہ میرا گزارا کہاں سے چلے گا. یہ ڈاکٹر بڑے کھانا خراب سے دعا کرتے رہتے سارے. مطلب کہ ایک کوئی ڈاکٹر نہیں دعا کرے گا یا اللہ اس شہر میں خیریت ہی رہے. یہ تو مر جانے والی بات ہے, بھوکا مر جائے گا. تو ایسے دعا کرو کہ ڈاکٹر صاحب کو اچانک مفت پیسے ملتے جانا, ایسا نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا. باہر مطلب بیمار بھی ہونا ہے. پھر اب برات ساتھ والے پڑوسی کی ہے تو نال تو لے جائیں گے. اس کے مطلب کسی کے جنازے میں اور کسی کے برات میں تمہیں شامل ہونا پڑتا ہے. لیکن چل اس گا السلام علیکم مامو حضور کیا آپ کبھی آیا نہیں ہے مجھے, تو چل پڑو اس کے ساتھ چل پڑو گے. خیر کا تمہارے پاس بچت کے 2-4 سال بھی نہیں ہوں گے کہ تم غور کر سکو. اچھا پھر اب اس 2 سال میں پریشانی یہ ہے کہ کلمہ خالی کافی ہوتا ہے تو بڑی بات تھی. پھر آپ کا پرابلم کیا شروع ہوگا. نمبر 1 اللہ کا حکم ہے اچھا کرو, جس کو تابع دار اللہ کا حکم ہے. آپ آج میں کیا کہو گے, اللہ کا حکم ہے. ایک بندہ ہو رہا ہے کہتا ہے یہ حضور پاک کا حکم ہے, کہتا ہے یہ صحابہ کرام کا حکم ہے, واری واری حکم ہے صحابہ کرام کا, کہ تابع دار. یہ تو پھر حضور غوث پاک کا حکم آ گیا. اب پھر خواجہ صاحب کا حکم آ گیا, پھر دادا صاحب کا حکم آ گیا. پھر ایک بندہ کہتا ہے یہ تو خواجہ اعظم نے فرمایا. وہ خواجہ اعظم کون ہوتی ہے, ہوتا ہے اس کو حکم تابع دار خواجہ اعظم کا. فرمان ہے خواجہ اعظم ہے, یہ کہا ملت کیوں بن جائے گا. یہ بھٹو صاحب بھی کہا جہاں صاحب روم نے فرمایا تھا جہاں. پھر اور قائدین نے ملت, پھر وہ محمد علی جوہر, پھر گومل یونیورسٹی, پھر ادھر یونیورسٹی, پھر ادھر یونیورسٹی. یہ فرمانے والے اتنے ہیں کہ تیرے پاس فرمان ماننے کی ٹائم کو نہیں. تو پھر مطلب اللہ کے کلام کا حکم ہے, قرآن پاک کا حکم ہے. اور پھر اس کی تفسیر ہے, مولانا صاحب نے لکھا تفسیر کے اندر, اور کمال ہے مولانا مفہوم تفہیم دین میں اندر لکھا ہوا ہے. ایک اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے, ایک اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے, اور تفسیر کا تفسیر کے ساتھ جھگڑا ہے لکھا ہوا ہے نا. تو تمہارے اوپر اتنے احکامات جاری ہیں کہ تمہیں حکم نہ ماننے ہی گزارا ہو سکتا ہے. آپ بات ہے میرا. زندگی جب کے مطلب موت کے کنارے ہے تو آپ شاید ڈھل رہی ہے, گر رہی ہے, اور بے شمار واقعات اس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں کہ باہر سے کال آ رہی ہے, کہ گھر سے کال آ رہی ہے. کال اگر نہ ہو تو ٹیلی فون بند ہو جاتا ہے, بند ہو تو راستہ ٹوٹ جاتا ہے, دعا کرتے ہیں ٹیلی فون کھل جائے. مطلب ایک بندہ بتا رہا تھا, کہتا ہے جو رات گزری ہے نا جب رات کی, رات کو 2 بجے مطلب میں نے دعا کی ہے فریاد کے ساتھ. کیا دعا کی ہے کہ یا اللہ میرا ٹیلی فون ٹھیک ہو جائے. یہی رابطہ ہے نا اس کا, آگے دو فوراً ٹھیک ہو گئے. میرا مطلب اتنا تم لوگ مجبور ہو کہ تمہیں مطلب ضروریات زندگی میں یہ واقعہ کرنا پڑ جاتا ہے, اور پھر ٹیلی فون بل لے کے چلا جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں. تو پھر یہاں پر کیا تم نے آگے ہی کرنی ہے, کیا آگے ہی کرنی ہے. اس لیے کام آسان کر لو, اللہ اور اللہ کے حبیب سے کہا جاتا فرماتا رہے جو اچھا آدمی تھا اللہ اس کے درجات میں اضافہ کرتا رہے. اقبال صاحب بھی خوبصورت آدمی تھے, جوید اقبال کا نام نہیں ہوتا, سمجھے پتہ کون ہے. اقبال صاحب بھی ٹھیک ہے, بابا بلند شاہ صاحب بھی خوش رہے اپنی جگہ, سب کی عزت کرو اور کام آپ کا کرو. اب یہ نہیں ہے کہ 4 دن مزاراں سے لگانے پھرے ہو, کہ ملتان شریف میں جاؤ تو وہاں پر 21 مزار ہیں, زیادہ ہوں گے. دیکھیں اصلاح کر لو جی, ادھر کرانے والا لگتا ہے. اچھا تو لاہور والے گرنے شروع کر دیتے ہیں, 2 دن لگانا تو مہینے چھوڑا جاتا ہے. اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب سے بات سمجھائی. اس کے بعد تم آپ راضی ہو زندگی گزار کے رخصتی کی تیاریاں کرو. سامان تو بند ہو نا, جو سامان جا سکتا ہے وہاں جا کر سکتا ہے. گھڑی جائے گی, گھڑی نہیں جائے گی, گھڑی چھوٹے بن دو, گھڑی یہاں پر ہمیں دو. کہتے جب تک ہم ہیں چلے گی نا, اس لیے اب زندہ ہے انسان تو سنبھال کے رکھے گا, سنبھالے گا. مکان جائے گا نہیں, 2-4 اینٹیں لگا دو مکان کی, مشکل بات. ابھی تو خریدنے میں کچھ لوگوں نے خریدنا ہے, ان کے لیے دعا کرو مکان خرید لیں. پیسے جمع کیے ہوئے دفع کرو, پیسے باہر نکالو, مکان خریدو. تو مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ والے فضل کرے. اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی بات فائنل ہے, کافی ہے. یہ ہم نے سمپلیفائی نہیں کیا, اللہ نے خود سمپلیفائی کیا. اللہ نے کہا تمہارے میں آسان بات کرتا ہوں, وہ کیا ہے
بندے کا سجدہ نہ کرنا. سجدہ سے مطلب تعظیم شاظیم اتنی نہ کرو کہ تم مطلب خدا کی طرح بنا دو کسی کو. بندے سے ڈائریکٹ بات پوچھو, اللہ کا رضا, اللہ تمہارا اپنا ہے. یہ تو اسلام نے اتنی آپ کے احسان کیا کہ بندہ درمیان سے نکل گیا. میرے بولے اب بندہ ہے درمیان میں تو وہ صرف اس لیے ہے کہ تمہارا جو ہے نا سجدے کی اصلاح ہو جائے. کہ سجدہ ادھر کرنا ہے, وہ خانہ کعبہ کے نشان نہیں, پوائنٹر. پوائنٹر کا مانا اشارہ کرنے والا کہ یہ کعبہ ہے, وہ اللہ ہے, اس رخ کو چلتے جاؤ. اور درمیان میں یہ نہیں ہے وہ ہاسٹل میں داخل کرانے گیا بندہ ہے اپنے بیٹے کو, کس کو, بیٹے کو, ہاسٹل کی ڈیوٹی داخل ہاسٹل میں داخل ہو گیا. بیٹے زمانے کو بات چل پڑا ابا کے ساتھ. کہتے تو داخل کرا دیا. کہتے آپ بھی ساتھ رہو. میں تو داخل کرایا. کہتے میں نہیں آ رہا ہوں. اب یہ نہیں نا مطلب ساتھ وہ بھی چلا جائے. اب پیر صاحب کا کام بنتا تھا کہ تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا دے. اب اس کے ساتھ نہیں آ جائے. کہتے حبیب صاحب ہم تو یہی رہیں گے. اسی کدھر جائیے اتنا دور, مطلب یہ غلط ہے, یہ گمراہی ہے. آپ بات سمجھ کہ اسی کسی اللہ کو نہیں جانتے, اسی کسی اللہ کے پیر سے ہم تو پیر صاحب کو جانتے ہیں. اس کا بھی پٹھا ٹھیک ہے, پیر کو بھی گمراہی کر دو. پیر کو مریدوں نے گمراہ کیا عام طور پر. آپ بات سمجھ اللہ اور اللہ کے پیر سے نماز کا احترام, قرآن کو کہ سارا فالو نہیں کر سکتے, احترام تو کر سکتے. آپ بات میں احترام کرو. مسجد چاہے شیعہ کی ہو, چاہے دیوبندی کی ہو, چاہے بریلوی کی ہو, مسجد کا احترام اور خانقاہ کا احترام, چاہے نکلیے چاہے اصلی ہے, اور آپ احترام کرتے کرتے نکل جاؤ. اور یہ نہ کہنا مطلب ہے کہ تم عزت میں کمی آئے. قابل عزت کی عزت ضرور کرنی ہے, بس عزت کرنی ہے, یہ تمہارا کام ہے. لیکن سجدہ ادھر کرنا, محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اطاعت اللہ تعالیٰ کی, احترام سب کا ہے. جو قابل احترام ان کا احترام. آپ کو مشکل کیا ہے؟ یہ تو آپ نے انتخاب کا دے دیا نا حق, کہ اب آپ نے یہ باتیں بنیادی بتا دی ہیں, اب آگے آپ انتخاب کا. انتخاب کس بات کا؟ یہ بتاتے خود تو یہ کوئی چیز نہیں ہے, ان کا عملی صورت آئے گی تو انتخاب نہیں ہے, استعمال کو. ہاں استعمال. انتخاب کس بات کا؟ اللہ کا تم انتخاب نہیں کرتا, وہ تو پہلے منتخب ہے, بلکہ منتخب کائنات آپ ہی ہے. اللہ کے بیچ سے آخری ہے پیغمبر, اس بھی آپ کا چارج کو نہیں ہے. قرآن زبردست کرے تھے چلانا جاتا ہے. قرآن ہی پکا ہے, حدیث بھی پکی ہے, کرنا کیا ہے, زندگی چلانی ہے, چلتے جائیں. تو بات تو پھر وہی نکلتی ہے نا, پھر تو ضرورت نہیں نہ رہتی کس چیز, اس کے علاوہ کسی کیا کرنا ہے تم ضرورت کو. تو عبارت تو ہم پر یہی ہوتا ہے کیا, جس جگہ بھی جائیں, جس چیز کو جاتے رہو گے اور مار کھاتے رہو گے. نہیں جناب, یہ میرے ذاتی اکیلے کی بات نہیں, سب کی بات ہے. زیادہ نہ جاؤ اور زیادہ نہ جاؤ, تھوڑا تھوڑا جاؤ اور اپنے آپ سے کماؤ. جو فرائض ہیں وہ پورے کرو, اور جو آرام آپ کا حق ہے وہ حاصل کرو. آرام پورا کرو, فرائض پورے کرو, اور تیاری اپنی کیا کرو. قبرستان میں زندگی کے اندر اپنی جگہ منتخب کر لینا قبر کی, کہ یہ جہاں ابا حضور تھا یا کوئی اور حضور جو بھی ہو آپ کا, کہتے یہ جگہ چھوڑے میرے لیے. ہاں یہ نہ کہتے جہاں مرضی مطلب دفن کر دیں گے, یہ بھی اچھی جگہ دی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کو علم میں کہاں دفن کرنا ہے, مال ہوتے جا رہے ہو. میں کہتا ہوں اللہ چارج کر لو, اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے, لیکن تم مقرر کر لو اور وہاں پر جایا کرو, یا دعائیں کیا کرو. اگر ابا آپ کے بدلے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے پہلو میں جگہ مانگو, امی حضور ہے تو ان کے قدموں میں جگہ مانگو. قبرستان میں جایا کرو. آپ کہتے ہیں فنڈ گھر ہے ہمارا, اس لیے الاٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, کوئی نوٹیفکیشن نہیں کرنا. ہاں فائنل خبر پکی ہے, تو بعد پھر ہمیں خلوص کے ساتھ چل پڑو. اگر قبرستان میں جانے کا ڈر لگتا ہے تو استغفار نہ چھوڑنا, ڈر نکل جائے. پھر کیا دقت ہے, کوئی جگہ جگہ پکا قبرستان جا کے تقسیم کرے گا. ویسے ہی قبر کا جو ڈر یہ ہے, قبرستان کا ڈر دور کر دے, وہاں جایا کرو. آپ کو علم تو میں بتا نہیں رہا, کوئی علم نہیں کرنا, کسی قسم کے علم کی بات نہیں ہے. جو آپ کو عمر میں بڑا مل جائے اس کا ادب کر دو, جو مرتبے میں بڑا مل جائے اس کا ادب کر دو, جو علم میں بڑا مل جائے اس کا سلام کر دو, جو خانقاہ مل جائے وہ ادب سے سلام کرو. اور اسلام کیا کرنا ہے, دعا اسلام کرنا. چاہے تم سلوٹ کر کے آ جاؤ صاحب مزار کو, کیا لو صاحب مزار السلام علیکم سلوٹ, کیا فرق پڑتا ہے. مطلب یہ اظہار کرنا آپ نے, اور ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لینے کی خواہش بند کر دو. یوں سمجھ لو یہ دروازے ہیں, ان سے ملتا بھی ہے اور ان میں سے انٹر ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. اب تمہاری مرضی, شام کو سوال کر لو یا انٹر ہو کے داخل ہو جاؤ. یہ بات سمجھ آئی, یہ مشکل بات ہے, دوبارہ بات سن لو. یہ جو صاحبان مزار ہیں, یہ جو مقدس جگہ ہیں, عزت کے آستانے ہیں, ان میں دروازہ کہلاتا ہے
وہاں پر سوال کرو گے تو سوال پورا ہو جائے گا، اور دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگو گے تو وہ داخل مل جائے گا۔ ہماری تو ابتدا ہے جناب، ہم تو ابتدا کیا تھی؟ ابتدا یہی ہے کہ ہم اس کو عزت کا مقام بس سمجھتے ہیں۔ ہاں، اندر دانا نہیں ہے، بس کچھ نہیں، آگے کچھ یہ پکڑ کے لے جائیں گے، جس سے بچہ اسکول سے بھاگا ہوتا ہے، یہ پھر 4 بچے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ جب واقعہ کیا بولے، جب واقعہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی دیکھ لیں، جب 4 بندے جائیں گے پکڑ کے سر پہ اٹھایا ہوگا، چل ہولی لائٹ کلمہ شہادت، اس وقت دقت ہو جائے گی۔ وہ پہلی شہادت ابھی آپ پڑھیں، کلمہ شہادت آ رہے ہیں آپ کا خیر خرید ہے، وہ پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں جن کے پاس جا رہے ہیں، پہلے ہمارے ان سے محبت ہے تو جانے کدھر ہے؟ پھر نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، اول اللہ آخر اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یہ پڑھنا شروع کر دے تو رونے کے اول اللہ کا مطلب ادھر اللہ ادھر اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ، ظاہر اللہ باطن اللہ، باہر اللہ اندر اللہ، اب اللہ ہی اللہ تو اللہ ہو کرتے جاؤ، سارا کچھ واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بالکل درست، لیکن نہیں، بس ٹھیک ہے، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں اگر پھر تو کافی چیزوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے نا۔ نہیں کرنا چاہیے، نہیں آپ نے اچھا کیا جو فرمایا آپ نے، کرنا چاہیے، چھٹکارا ہی کرنا چاہیے۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں میں نا، سمجھ گیا، دنیا کے دھندوں میں ہے، کوئی دھندے نہیں ہے، سننے میں بھی بات آتی ہے، بے کان بند کر کے تو سڑکوں بازاروں نہیں ٹھیک ہے، سنتے جاؤ، گھروں میں نہیں بند رکھے، لگے ہوئے آپ اپنے کاروبار میں، لیکن جس طرح سننے میں آتا ہے کہ بھائی ادھر آؤ سرکس دیکھو یا تماشا دیکھو، آپ تماشا نہیں دکھا رہا جاتے، ٹھیک ہے، اس لیے دنیا کی تماشے چھوڑتے ہوئے آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو ان محفلوں میں بھی جایا کرو، اس لیے کہ اللہ رسول کا ذکر ہو، وہاں تک بات لے کے آ جاؤ۔ اچھا، آپ اللہ رسول کے ذکر کے ساتھ لڈو بھی کھا لیتے، یعنی کسی اور کا ذکر بھی، غیر کا ذکر بھی، کسی کا ذکر کہ جماعت کا ذکر ہے، جماعت کھانے کا ذکر ہے، سیاستدانوں کا بھی ذکر ہے، وہی کھانا بات نہیں اٹھاتے۔ ہاں، کوئی جماعت بنا رہے ہیں، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، سیاست کیا کرنا ہے آپ نے؟ پنکھے کب چلیں گے بھائی؟ فلم لگے لیے دیکھ رہے کھڑکی کھول رہی، پتہ نہیں چلتا تھا دینے لگے جلے لوگ ایسے اس وجہ سے کچھ فرق پڑا ہے، اس کو لگا دیں گے وہ ہوا نکالنے والا گاس، ٹھیک ہے، چلو کچھ بات ہو جاؤ۔ ہاں اور بولو، زیادہ نہیں مطلب لیڈر بنانے، کافی ہے، اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال، باقی لوگوں کے ساتھ جو خدمت کرتے تو ان کی خدمت کر لو، کسی کو زندگی کو آسان بنا سکتے تو بنا دو، کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتے تو کرو، یہ آگے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی بندہ نہیں ملتا جس کا نیکی کرتا، ہر ایک ساتھ نیکی سکتی، کچھ نہیں ملتا جنرل الفاظ بول دو، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اب آپ بات کرو۔ اس سلسلے میں ایک پوچھو نا، ذہن میں دوسرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ارشادات سنتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہاں یہ بہرحال ہے تو تھیوری ہے، ہاں تو کوئی ایسی عملی روحانی تربیت کا بھی آپ کے ذہن میں پروگرام؟ ہاں بڑا، اچھا، یہ ایسی چیز ہے جی صاحب، کہ آپ کو اگر دیا جانے ایک وظیفہ، جی صاحب، آپ ایک 6 مہینے وظیفہ کرو، جی صاحب، اس کے بعد جو بات آپ کو ملے گی نا، ہاں جی، وہ صرف یہی ملے گی کہ میری طرف تم نے لوٹ کے آ جانا، اب وظیفے سے پتہ کر لو یا ویسے پتہ کر لو، مثلا کوئی بھی آپ مقدس کتاب لے لو، وہ سارا علم یا تھیوری ہے، اسلام کے اندر داخل ہونے والے کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی تھیوری نہیں ہے سوائے نماز، عمل جو ہے اب آپ کو نہیں ہے، کوئی عملی شکل آپ بنانے دیں، اور اگر ہم بنائیں گے تو وہ گمراہی ہوگی، بدعت ہوگی۔ مثلا آپ کا میں تھوڑا گمراہ کروں گا آپ کو، ایک بات آپ سے ووٹ لینا چاہتا ہوں میں، گمراہی کے ووٹ، اچھا دیکھو نا آج کا زمانہ بڑا ترقی کر رہا ہے، ایک بات ہے اتنا بزی ٹائم ہے، آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ 5 نمازیں پڑھنے کا آج کل ٹائم ہے، اندازہ لگاؤ، تو کچھ لوگ کہیں گے ہاں جی بہت مشکل، تو میرا خیال ہے کہ ایک نماز بہت کافی ہے، اگر ہفتے میں خلوص سے پڑھ لی جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ داد دے دیں گے، اور مجھے گمراہ وہ کریں گے، میں گمراہ ہو کے کروں گا۔ اس لیے اسلام کی خوبی ہے، نہ اس نے چینج ہونا ہے تو نہ اسے چینج کرو، 5 نمازیں جی پھر کر لو جبردی، کہتے سرد علاقے میں وضو کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بھرنا پڑ گیا، کبھی چڑھنے میں جاؤ برف پڑے پڑے تو پھر بھی وضو کرنا،
وہ جی دیکھو نا، اللہ نے کہا کہ بلے دوزخ ہوگا، اس میں آگ ہوگی، یہ چٹھے لگے لوگ بڑے خوش ہوں کہ وہاں آگ ہوگی، یہ تم کہہ رہے ہو، وہ نہیں کہہ رہے۔ اس لیے عملی شکل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر جیسے شریعت کہتے ہو، اس کے علاوہ عملی شکل ہے ہی خلاص۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی عملی شکل کون ہے؟ باقی تعلقات میں عملی شکل ہے، ایک دوسرے کے ہاں جایا کرو، کھانا کھایا کرو، کھانا پکایا کرو، عملی شکل ہے۔ پھر دیکھو بھی تیرے بیٹے کے نہیں ہے، ہمارے بیٹے کے نہیں ہے، کچھ شادی کا موقع اچھا ہو جائے گا، یہ بات کیا عملی شکل۔ عملی شکل وہ پوچھے جو یہ کہا کہ میں بچوں کو پڑھائی بغیر گزارا کر سکتا ہوں، یہ تو تیری عملی شکل مجبوری ہے۔ بچے کہاں پڑھاؤ گے؟ اسلامی اسکول میں پڑھاؤ گے؟ کہتے نہیں جی تیرے کو انگریزی اسکول ہونا چاہیے، سیٹ داخلہ ملتا ہے آپ کے بچے کو، اور جامعہ نہیں میں بھی داخلہ ملتا ہے، بچہ کتنا مبارک ہو، آپ کیا کہو گے؟ داخلہ کوئی جامعہ نہیں میں بہت اچھے جا رہے ہیں، جامعہ شریف کے ساتھ ساتھ دونوں بہت اچھے جا رہے ہیں، اس ایڈے نہیں میں داخلہ ملتا تھا، کیا خیال کہ اتنے داخلہ خراب چلے جامعہ شامع۔ آواز ہے میرے، یہ عملی شکل ہے۔ گمراہ تو لوگ ہیں لیکن نوکری آپ کی ملتی ہے پنجاب میں، کیا خیال ہے؟ جی دفعہ کرو سینٹر کیا ہوتا ہے پنجاب میں کراؤ، نوکری آپ کو سینٹر میں مل سکتی ہے، کہ چھوڑو پنجاب جہاں نوکری ملتی ہے وہیں۔ یہ آپ کے عملی شکل مجبوریاں ہیں زندگی کی، عملی بیماری کے بعد جا کے عملی ہے، یہ سارے عملیات ہیں۔ اصل میں اسلام کے عملیات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شریعت کی بات کرتے اور چلتے چلو، اتنا ٹائم نہیں تمہارے پاس شریعت پوری کر سکو، باقی کوئی گروپ بیہیویئر کر دیں، ٹریننگ کرا دیں، ایک ہم جماعت بتا دیں، مبالغہ کی جماعت بتا دیں، 5 شخص ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کرتے جائیں، مطلب ہے اللہ کرتے کرتے دنیا سے محتاج ہیں، کل پیسے ہی مانگتے پڑے یار، جیسے اللہ والے بندے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا نا، قرآن شریف مطلب میں پڑھتا ہے، جامعہ وغیرہ میں پڑھتا ہے، دارالعلوم سے بھر تحصیل ہو گیا، ادھر سے جامع کر رہے ہیں آپ، کتنا کھا رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، اچھا آپ نوکری کا کتنے بچے امام ہو جائے، آپ بات میرے میں نے پورا درس نظامی کر لیا، آپس بھی ہے، قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، فقہ بھی جانتا ہے، اور سارا وہ فن تفسیر بھی جانتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو سب کچھ جانتا ہے، نوکری کہاں ملے گی؟ کسی مسجد میں۔ اور ایک ان پڑھ آدمی گدھا کا پتر بھی ہے، تو اسے میں چیف کا ہی پڑھ پڑھا کے آ گیا، بچہ پکا جیسے پڑھ پڑھا کے آ گیا، کہتے مبارک ہو، بس وہ تو ہو گیا۔ تو مدعا یہ دیکھو کہ تم کس حال سے جا رہے ہو، اب کوئی اور یہاں پر ٹیکنیکل بنا لیں، فریم ورک اور بنا دیں نا، یہ جو بتا رہا ہوں کہ پہلے اتنے فارمولے آپ کے اوپر بندے پہ چڑھے ہوئے ہیں، چھوڑ دے فارمولے، جس بازار میں دکان ہوگی اس بازار کا فارمولہ ہوگا، کمیٹی بنی ہوتی ہے آپ کی، ہوتا ہے نا، تو کہیے آج کل چھٹی ہوگی بازار میں، تم چھٹی کرنی پڑے گی، دفتر والے کہتے ہیں چھٹی چھٹی، یونین والے کہتے ہیں چھٹی چھٹی، مطلب ہے کہ یہ اتنی مجبوریاں ہیں۔ اب آپ یہ کام کرو کہ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار سمجھتے ہوئے اللہ کے شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کرو، اور مسلمانوں کی خدمت کرو جتنی کر سکتے ہو، اور یہ دل کے اندر جو ہے نا وہ روشنی آ جائے گی۔ عملی شکل جو ہے، میں آپ کو عملی شکل ابھی کہتا ہوں، ایسے بیٹھو یہاں پر، ادھر آؤ ادھر آؤ، عملی شکل میری عملی شکل یہ ہے، ہاں جی بہار آدمی ہوتا ہے نا عملی شکل، بیٹھا جی صاحب، آپ اللہ پہ آئے میرے پاس عملی شکل کرتے ادھر بیٹھے، ادھر منہ کرو، میرے یہ بزرگ آئے عملی شکل سیکھنے کے لیے، ابھی میں مثال دے رہا ہوں، سچی بات نہیں ہے، اچھا مطلب ابھی فائنل نہیں ہے، آپ یہ جب میں یوں کراؤں گا کہ آپ چلنا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بسم اللہ یہ ہے ابھی نقلی بات، اچھا اصلی میں اس کے بعد کروں گا، ریاست کرا رہا ہوں، اچھا پڑھو آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ، یا رب العالمین میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہو ہاں کیا نہیں میں سوچ رہا ہوں جی، میں دیانتداری سے کہوں یا آئے آپ کے لیے کہوں؟ ہو عملی شکل کے لیے، ہاں جی عملی شکل کے لیے آئے ہو، فیصلوں میری جو خواہشات کی درخواستیں تیرے پاس گئی ہوئی ہیں وہ میں ساری وڈرا کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، بنا رکھ بگاڑ رکھ مجھے، جہاں مرضی رکھ میں راضی رہوں گا، تا حیات تا مرض، میں نے مکمل اپنے آپ کو جس طرح دریا کی لہروں کے حوالے کرتے آ کے اس طرح میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، آج کے بعد میں کوئی درخواست نہیں بھیجوں، تیری مرضی بھی چلوں، جب یہ ہاں کرنے کا قابل ہو گیا پھر آپ اپنی شکل لینے کے لیے میرے پاس آ جائیں، فی الحال ریہرسل کافی ہے، بیٹھو وہاں۔ اس لیے جب اس ہوتا ہے نا بزرگوں کی خانقاہ پر تو کتنے آسمان ڈلتے ہوتے ہیں نا، جو ڈھیروں ڈھیرا ہوتا ہے، تو صاحب مزار کے پاس جاؤ نا، سناؤ جی کتنے بندے، 15 لاکھ بندہ ہو گیا یہاں سے، کوئی بندہ نہیں آیا آج سارا دن، کیا کہہ رہے ہیں کوئی بندہ نہیں آیا،
ہجوم تو بڑا ہے، بندہ کوئی نہیں آیا. میں تو بندہ کون ہوتا ہے؟ کہتے وہ جو اس راستے پر چلنے والا ہو. تو اس راستے پر سے گزرنے والے اس راستے سے مسافر نہیں ہوتے سارے. عملی شکل کا میں نے آپ کو لکھ کے پہلے بتایا تھا. آرزویں پوری کرنے والے اور ہوتے ہیں بزرگ پیر صاحب، آرزو ترک کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے. ترک آرزو کا حوصلہ ہے تو آؤ عملی شکل میں آؤ. جب ترک آرزو کا حوصلہ ہو جائے گا آپ ہمارے عملی شکل میں آؤ. میرے عملی بڑے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ٹریننگ، میں نے 10 سال میں بڑے لوگ تیار کیے ہیں عملی شکل میں. کوئی 3 ہو گئے. کتنے ہو گئے 10 سال میں؟ 3 ہو گئے. 2 تو ویسے فوت ہو گئے، ایک بیمار ہے آج کل وہ بھی فوت ہو جائے گا. کیا بات کرتے فوت کے مطلب دنیا سے فوت ہونا. اچھا داخل ہو جانا اس کی رضا میں. اب اس کی رضا کا کام جانا یہ بڑا مشکل ہے. مطلب یہ سیدھا سادہ جانا یہ اس کی رضا کا فیصلہ ہے. تو بندہ ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو، بس والے کنڈکٹر کے حوالے کر دیتا ہے، ڈرائیور گندے ڈرائیور کے حوالے کرتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ کے حوالے سے ذرا مشکل ہے. دیکھو میں تجربے کے بغیر کیسے کروں؟ جس کو اللہ کو تو سچا اللہ سمجھتا ہے اس کے حوالے کر دیا اپنے آپ. فار آل ٹائمس ٹو کم، کہ وہ بنا کے رکھے، بگاڑ کے رکھے، سنوار کے رکھے، یہاں رکھے، وہاں رکھے، رکھے نہ رکھے. جیسے کئی آدمی نکلیں گے جو یہ بات کر جائیں گے. مطلب اگر 10 سال میں 3 پہلے مل گئے، 10 سال میں 5 اور مل جائیں گے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں یہ نہیں ہے. میں اصل میں آپ ٹھیک بتائیں آپ نے کہ میں آپ کا اپنا مفہوم آپ بولو 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 بولو. آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہاں میں سمجھ گیا، اب آپ سمجھنا چاہتے بولو. میرا یہ مطلب تھا کہ آپ فرماتے کراتا ہوں ٹریننگ میں فرماتے ہیں نا، آپ جو کوئی کوشش کرتے ہیں تاکہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ کہتے ہیں نا، ٹھیک بات ہے، آپ کے ساتھ ایک تعلق مانتے ہیں، بڑا اچھا خوبصورت بات ہے، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل میں جانتا ہوں، مکمل کریں. مانتا ہوں، کوئی اثر آ رہی ہے، مانتا ہوں، وقت تھوڑا ہے جو فرماتے ہیں بالکل سمجھ گیا. آگے چلو، اعتماد ہے اس سے لے گئے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال آگے چلو آگے چلو. تو وہ تو جا کے اب یہاں سے بسوں ویگنوں کے بعد اپنے گھر پہنچیں گے نا، آج کی رات کو آرام کریں گے. جو اٹک جائے گا ذہن میں وہی کافی ہے، میں اسی پر آدمی ہوں. جو کوئی بات جو رہ جائے گی وہی کافی ہے، وہی کافی ہے. سبحان اللہ. اب آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، 10 آدمی بیٹھے ہیں نا، آپ کے بدلے میں 1% رہ جائے گی، کسی کے پاس 90% رہ جائے گی. ٹھیک ہے. میں تو کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات سب کے ساتھ کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو جو کیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو آج سمجھ نہیں آئے گی، آنے والے زمانے کے بعد سمجھ آئے گی. شرمندگی ہوتی ہے نا اس بات پر کہ آپ نے چند باتیں بتائیں. دیکھو کیا بات ہے. جی صاحب. مخصوص بات آپ سے نہیں کی ہے، سب کیا بات کی ہے. جی صاحب. مخصوص بات میں نے ایک آپ سے کیا ہے. اگر آپ مخصوص بات پہ چلنے کے قابل ہو یا چلنا چاہتے ہو تو پھر ادھر آ کے بیٹھ کے شروع کرو. صحیح ہے. آپ تو آپ ایک بات سن رہے ہو، جی جی. اس بات میں سے آپ کو جو کام کی چیز آپ سمجھتے جاؤ، جو آپ کر سکتے ہو کرتے جاؤ. اچھا جی. پھر آتا ہے دانوں کے ہفتے کے بعد پھر آ جاتے ہو. جی. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. مکمل کرنے کے لیے تو پھر دوائی اور ہے تو علم بھی اور ہے. اچھا. وہاں تو علم لینا نہیں ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، چٹھی رسانس خود ہی آگے چٹھی دے گا. یہ ہمارا وظیفہ ہے. کیا وظیفہ ہے؟ جی صاحب. ہمارے لیے آسان وظیفہ ہے. ہاں جی. کہ جہاں تم یہ سمجھو کہ اب مصیبت جو ہے نا انتہا کی پہنچ رہی ہے، وہاں سے مصیبت ختم ہونے کا وقت آ گیا. ٹھیک. بالکل ٹھیک. یہ ہے عملی شکل. اچھا گروپ سارے کو عملی شکل میں ڈالا جائے کہ اس کو آج مطلب محفل کی جائے، پھر محفل ذکر کی جائے، پھر سب لوگوں کو اندر سے روشنی نظر آئے، پھر کچھ سچ بولیں گے لاڈی نظر آئی، کچھ جھوٹ بولنے شروع کرے مجھے بھی نظر آئی ہے کہ مجھے یہ خواب آیا، مجھے اس کو وہ خواب سنا دیا، تو کہانی بن جائے گی، عذاب سے 10 سال ہو جائے گی. تجھے کیا خواب آیا؟ وہ کہتے ہیں سارے خواب سارے جا رہے میں ہی رہ گیا. کہتے مجھے بھی مطلب یہ بات سمجھ آئی. تو میں نے جناب یہ آپ کو سجیسٹ نہیں کیا تھا کہ آپ کریں. نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے تو گزارش کی تھی آپ کے ہے ایسا. ہاں بالکل ہے، بتاتا رہا ہوں. میں یاد سیمپل دیا نا، میں یاد ہی شروع کراتا ہوں. صحیح ہے. 3 آدمی مل گیا پچھلے 10 سال میں. اچھا جی. تو اور بھی مل جائیں گے. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اصلی بتا دیں ہم نے باپ کیسے سیکھا، ہمیں یاد ہے باپ سے کیا جی وضو کرو وضو کرو، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، کہ آج کے بعد تو اللہ کے حوالے کر، اسی کے بسم اللہ اللہ کے حوالے کر، بس ختم ہو گئی بات. انہوں نے کہا اللہ سچا ہے، ہم نے کہا سچا ہے. کہ تم مان لو کہ اللہ سچا ہے، ہم نے مان لیا اللہ ہے سچا ہے سچا ہے، جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، تیرے لیے بہتر کرتا ہے بہتر کرتا ہے. چل پھر تیرے کام کیے تو اللہ کے مہمان ہے، جو کھلاتا کھائی جائے، پاکا کھلاتا ہے پاکا کھائیے. بھائی اللہ کو کام میں لگانا وہ کہتے ہمارے لیے ہمارے کام اچھی چیز ہمارے سمجھ، ہم اللہ کو کام میں اپنے کام میں لگائیں. ہاں ہم اللہ کام میں لگنا چاہتے ہیں، یہ ہماری تعلیم ہے. یہ اصلی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، علم سے باہر والی.
اللہ کو آپ کے کام پہ لگاتا ہے تو اللہ کام نہیں کرتا خود. یہ قصہ ہے عملیات کا. عملیات بھی مقصود عمل سے مراد ہے، عملیات عمل سے ہے. جی صاحب، عمل کی بات کر رہا ہوں. آپ نے درست فرمایا میرے لیے، آپ نے فرمایا، میں پھر اس سبق کو دہراتا ہوں کہ جو مجھے رہ جائے، اٹک جائے، اسی پر کاربند رہوں. ہاں آپ کے یہاں سے جو ارشادات ہوتے ہیں، جو توضیحات ہوتی ہیں، ہاں میں جواب نہیں کرتا. جو اٹک کے رہ جائے ہاں وہی آپ کا ہے. بس باقی دریا گزر رہا گزرنے دو. بہت اچھا، جتنی آپ کے پودوں کو ضرورت ہے اتنا پانی لگ جائے گا، بہت اچھا، باقی دریا چلتا جائے گا. صحیح ہے، اب تو بند نہ لگا دریا کو، ٹھیک، وہ چلتا جا رہا ہے. آج شراب کرے گا، اگلے پنڈ میں جا کے شراب کرے گا، اگلا صدی میں کیا کرے گا. اسی کا دقت والی بات ہے. نہیں بالکل درست آپ نے فرمایا. جس کنارے سے دریا گزرا ہے کنارہ شراب ہو جائے. باقی دریا کیا لے کے جا رہا ہے، کدھر ہو کے جا رہا ہے، کیا پتہ کس کو بات ہو رہی ہے. جی ہاں، کبھی آپ نے سنی بات کسی اپنے بچے کو سنا دی تو وہ پتہ کیا بن جائے. صحیح، اس لیے یہ کوئی بات نہیں اس میں. ٹھیک، ہاں صداقت ہونی چاہیے، جی صاحب، آنے والے کی صداقت اور بولنے والے کی صداقت. اور یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر بات بتانے والا یا بات دینے والا مجھے بات دیتا ہے تو میں آپ سے بات کرتا ہوں. کسی اسٹیج میں اگر یہ محسوس کرو کہ بات نہیں آ رہی ہے تو صاف مدد کرو، نہیں ہے اب بات نہیں ہے. جی، اچھا، صحیح ہے، کبھی کسی ایسے سامعین کو ایڈریس نہ کرو جن کا مجموعی تم ذہن کو آگاہ نہ ہو، جن کے قلوب سے تم آگاہ نہ ہو. ایسے نہیں مطلب ان کو قرآن سناتے رہنا. ایک واقعہ پھر دہراتا ہوں. ہاں، ہوتا ایسے ہے کہ آپ کسی کیفیت کے ماتحت بولتے ہیں، بات کرتے ہیں. میں سمجھتا تو نہیں، لیکن یہ جو سمجھتے نہیں ہو تو بولتے کیوں؟ تمہیں کیا پتا کیا بولتے ہو؟ میں کرنے لگا ہوں جو بات، ہاں، وہ ایک اس مقام کی بات ہوتی ہے. آپ کرتے جاتے ہیں، وہ نہیں میرے لیے ہوتی تو میں اس کو وصول نہیں کرتا، مجھے نہیں وہ داخل ہوتی. ہاں ہاں. اس میں کوئی بے احترامی تو نہیں ہوتی کہ میں اس کو نہیں. دیکھو آپ کی استعداد سے باہر جو چیز ہے ہاں جی، اس کے احترام یا بے احترام کی بات کیا ہے؟ ایک بات بتایا، صحیح، جہاں معروم ہو رہے ہو وہاں مجھے پرواہ نہیں. جی، ایک چیز آپ کے مطلب کی ہے، ہاں جی، تم اس کو ذہن میں نہیں رکھ سکے یا ایڈجسٹ نہیں کر رہے، اب اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ کی. ٹھیک، اصل میں تو میں بات کر رہا ہوں. جی، اب ایک آدمی جو ہے وہاں سے مطلب آنکھیں بند کر دیتا ہے، جلوہ ہے تو آنکھیں بند کر دو گے تو جلوہ تو نکل جائے گا. جی، جلوہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے ہاں جی، اور بات کان سے سنی جاتی ہے اور بات دل سے محسوس کی جاتی ہے. صحیح، اور دل نہ ہو تو محسوس کون کرے گا؟ ٹھیک، دماغ لے کے بیٹھو گے تو بات محسوس کیسے ہوگی؟ محسوس تو دل سے ہوتی ہے. جی ہاں، اگر آپ نقلی طور پر آتے ہو تو نقلی طور پر نتیجہ لوگے. جی، اللہ کے لیے آتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. صحیح، آتے کیوں ہو، چاہتے کیوں ہو کسی کام کے لیے؟ اللہ کی تلاش ہے یا اپنی تلاش ہے یا مقصد کی تلاش ہے؟ میں ویسے جلدی آپ لوگوں کو فارغ کر دیتا ہوں کہ مقصد کی تلاش، دنیاوی مقصد کی تلاش والے میرے ساتھ کوئی کام ہی فائدہ ہوگا. مجھے خود نہیں پتا مقصد کیا ہوتا ہے دنیاوی. خود میں آپ کہتا ہوں کہ یہ دیکھو پنکھا نہیں چلا کوئی دیکھو کیا سلسلہ ہے، کیسے چلاتے ہیں آپ کہتے ہیں بٹن والے، مجھے خود نہیں پتا کیا ہے. جو مجھے پتا ہے وہی بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھائی؟ ہاں بالکل جی، کیا سمجھائی؟ پھر کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے مر جاؤ. جی، پھر کہہ رہا ہوں مرنے سے پہلے مر جاؤ. بالکل درست، پھر کہہ رہا ہوں کہ خوشی اور غم کو جائزہ لو. جس بات پہ خوش ہو کہیں یہ غم والی بات نہ ہو، جس بات سے غمگین رہتے ہو کہیں وہی خوشی والی بات نہ ہو. وہ آسان تو پوچھا ہوں وہ شر الگم، این ممکن ہے تم پسند کرو وہ چیز تمہارے لیے بری ہو، وہ این ممکن ہے تم ناپسند کرو وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. تمہیں بہتر اور نہ بہتر معلوم نہیں ہے، تم کیا کرتے جا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو. اس لیے جب کبھی اندر کوئی بات ڈیولپ ہونا شروع ہو تو اس کو الفاظ نہ دیا کرو، چلنے دو اندر. کیا کہا؟ جی، چلنے دو اندر. آپ کی ساری باتیں کرتے ہو کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آپ کو مشکل لگے وہ بات بھی غور کیا کرو، الفاظ نہ دیا کرو، خود سوچا کرو. ذمہ داری اسی کا نام ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے پر صاحب نیت کو ملے وہ ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے سمجھ کام آئی بات، سمجھ کام آئی ہے اس سے ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. سمجھ آئی ہے، ہر چیز سمجھ آئی ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان عام طور پر کرتا ہے تو کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ضمیر آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کام کرتا جائے تو جواب کیا بتاتا ہے کہ ہم بیوقوف ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے. اور وہ سمجھ آتی ہے کہ بینک کیا ہے، اور وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا ہے. کہ سر تو سمجھ نہیں آتی ضمیر کی بات ہے. تو جو کیا ہو گیا کہ آگے یہ کام مشکل ہے. اس لیے بڑے سنسیئر ہونا اپنی ذات کے ساتھ، کیونکہ فیصلہ عوام بھائی اپنی ذات میں نہیں، اپنے خلاف ہاتھ نہیں دینی، کان دینی. خدا رحم کرے آپ لوگوں پر. ہاں آپ بولو، تمہارے کا کیا ہے؟ بولو. میں نے پوچھنا تھا استعداد میں اضافہ ممکن ہے؟ ہاں استعداد میں اضافہ ممکن ہے. استعداد میں بوجھ نہ ڈالو.
کیا کہا؟ استداد پر بوجھ نہ ڈالو، اس میں اضافہ ہو جائے گا. اب یہ سمجھدار آدمی پتہ کیا، کبھی بچے کو بڑا کرنے کا کوئی نسخہ کیوں تلاش کرتے ہو؟ ویٹ کرو، بچہ خود بڑا کرے. تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد کہے گا ابو شادی کرو، تو اس کا نکالے پہ جانے. استداد بڑھانا کہ مطلب مشین کے ساتھ بچے کو کھاد کھلا کے بڑا کر دے، کیا بڑا کر دے؟ ویٹ کرو، خود بخود بڑھ جائے گی. استداد خود بخود بڑھ جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ استداد کو بڑھایا ہی کرتے. جب ذمہ داری آتی ہے استداد بڑھ جاتی ہے. مطلب آپ کو اگر ملک دے دیا جائے نا، بادشاہ ہے، آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے یا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے، خود بخود استداد بڑھ جائے گی اور آپ جاگنا شروع کر دو گے. آپ پریشان ہونا شروع کر دو. بیچارے دونوں پریشان ہیں، سارے پریشان ہیں. پنجاب میں مطلب چھوٹا بھائی پریشان ہے، بڑی بھائی چھوٹی بھائی ہے، اس کی عمر زیادہ ہے. میرا مطلب یہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، سارے پریشان ہیں. اور تم لوگ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، مطلب یہ سیاست میں، یہ پریشان نہیں ہے. استداد بڑھا کے کیا لینا ہم نے؟ کھانا پکانے کی استداد بڑھاؤ گے تو مہمان آ جائیں گے. آپ بات میں مہمان منگوا لو، بہت اچھے محبوب منگا، خود بخود استداد بڑی بڑی ہوگی. آپ گھر میں دعوت کیا کرو، ہفتے کے اندر ایک دن دعوت کیا، سارے ملنے والوں کو 30 آدمی کو دعوت دے دو تو کھانا کم از کم 35 کے بن جائے گا. ادھار لے لو گے لیکن پکے گا. یہ کوئی بات نہیں. استداد کا مطلب ہی ہوتا ہے ذمہ داری جو بڑھتی جاتی ہے، استداد بڑھتی جاتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑھانے کا نسخہ کوئی نہیں ہے، استعمال کا نسخہ ہے. استعمال کرو گے تو بڑھے گی. تو سابق سوار وہ ہوتا ہے شاہ سوار جو شاہ سواری کرے. تھنگز آر ڈن بائی ڈوئنگ دم. ایک اور انگریزی کا مشہور ہے، دے ڈانس بیسٹ ہو ہیو لرن ٹو ڈانس. ڈانس وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے لرن کیا ہوا. تو سیکھنے کی بات ہوتی ہے. استداد بڑھانے کے لیے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے گی، خود بخود ہی چل پڑے گا. کیا ہمیں ترک نہیں کرنا. اور اگر جواز پہنچو گے یار نہ رکھنا پڑے تو ڈاکٹر لکھ کے دے دے گا کہ یہ آدمی مریض ہے. وہ ڈاکٹر کیا لکھے گا، دیتا لکھے گا، والا کیا جانتا ہے کہ یہ تیرا میرا ذاتی معاملہ ہے. تم کتنے بیمار ہو تو کتنے صحت مند ہو. ہاں اس بات سے بولو، آپ بولو. آپ نے جو فرمایا کہ فارمولا کوئی نہیں ہے. ہاں ہاں. دوسرا یہ کہ جو پروسیس ہے ہر چیز کا اپنا پروسیسر کو روکو. ہاں دیٹ از کانٹینٹ. ہاں. اور ہاں ٹھیک ہے. اور اچھی نیت کے ساتھ تم برے ماحول میں بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہیں اچھا نتیجہ نکلے. تم نے اس کو ٹھیک کرنا اپنے آپ کو. میرے والے میں گانے والے بازار کے اندر ہم نے ولی اللہ کو دیکھا. اس سے پوچھا کہاں تھا؟ کہتے وہاں پر ادھر لوگ گایا کرتے تھے، گانا گاتے تھے، سارے شہر کے برے لوگ تھے. تم کیا کرتے تھے؟ کہتے اللہ اللہ کرتا تھا. مجھے بات اب آتے میں کسی جگہ پر، ہر جگہ پر ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے. تم نیت لے کے کھڑے ہو جاؤ نا، آپ کو اچھائی کی خوراک ہر بدی کے علاقے میں مل جائے گی. آپ نے سنا وہ کہانی ایک بزرگ کی. ایک بزرگ نے مطلب اس کو یہ تھا کہ وہ کسی کے ہاں گیا، گانے والی عورت تھی، کوئی بری عورت تھی. اس نے اس کے مالک سے اس کو خرید لیا ایک رات کے لیے اور اسے کہا کہ دیکھو آج میں حق رکھتا ہوں، میں تمہیں جیسے استعمال کروں. کہتے ہاں تم نے پے کیا. جب وضو کر کھڑا ہو گیا، اس کو کھڑا کیا نماز میں، دعا کی یا اللہ یہاں تک میں لا سکتا ہوں، آگے تیرا حکم ہی چلا سکتا ہے، اس کے میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ ولی اللہ بن گئی لڑکی. آپ کو بات سمجھ؟ تو مطلب ہے کہ لوگوں نے سب کچھ کیا، ہر شہر ہر دفعہ ہو چکی ہے. اب تمہارے لیے نئی بات کیا رہ گئی ہے؟ فرعون سے بڑے تم باغی نہیں بن سکتے. تو لوگوں نے برے علاقے سے بھی اچھے اچھے چیزیں ہوئی، تو گندے دریاؤں سے بھی اچھی مچھلیاں پکڑ کے آ گئے، لے آئے، بچا لائے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے تم نے کچھ نہیں کرنا. میں تو بہت اچھی بات کر رہا ہوں، کرنا کچھ نہیں ہے. کرنے والا ایک کام تھا دنیاوی طور پر. دنیاوی طور پر اب بات دینی کی بات الگ کروں گا. دنیاوی طور پر ایک کام تھا انسان کے لیے کہ موت سے بچتا، وہ نہیں بچتا. یہ کوشش کیا ہے ساری موت سے بچنے کی دنیاوی طور پر. یہ کام کرنے تک نہ ڈاکٹر کر سکے ہیں، تو نہ امریکہ کر سکے ہے، نہ روس کر سکے. موت سے بچنے کا کام تھا، وہ نہیں بچ سکے. تو دینی طور پر ایک کام ہے کہ آپ نے اللہ کا فضل تلاش کرو، غور دیکھو، اور حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب قریب ہو جاؤ. یہ دو باتیں. عملی اللہ تعالیٰ آپ اب بتاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جس بات میں مطلب آپ کو راستہ بتایا کہ تمہیں سمجھ جاتی میرا گھر، تو کیا کرو؟ سجدہ کر اور قریب ہو جاؤ. کیا کہا میں نے؟ سجدہ کر اور قریب ہو جاؤ. جیسے بھی سجدہ کر قریب ہو جاؤ، یعنی کہ مان اور میں تیرے قریب ہوں. وہ تو احسان تو کرنا، تو اس کو احسان خود کرتا ہے. وہ جیسے بینائی دیا ہے آپ کو، عقل دیا، ذہن دیا، شکل دیا، وہ کیا دیا کہ نہیں دیا؟ تو وہ عرفان نہیں دے گا، سکون نہیں دے گا.
تم نے خود ملاوٹ کرتے ہو، ملاوٹ کرنا چھوڑ دو، انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا، مت ملاؤ، رہنے دو جو بات ہے وہیں تک، ولی اللہ نہ بنو، اگر نہیں اللہ نے بنایا تو کیوں بناتے ہو؟ جتنا اللہ نے بنایا وہ کافی نہیں ہے، اچھا انسان بنایا اچھا انسان بنے رہو، مطلب مبالغہ نہ کرو اپنی ذات کے اندر، چل یہ کر لو، کثرت نفسی بھی نہیں کرو، مبالغہ بھی نہیں کرو، جو تم ہو وہی کافی ہے، دیٹس آل۔ ہاں بات بولو، چھوٹے گھر آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر میری بچے کا گھر ہے، ان کے لیے دعا کرنا تمہارا فرض ہے، ایک بات کیا کہا ہم نے؟ دعا، ان کی حفاظت تمہارا فرض ہے، ان کے لیے دعا کرنا تمہارا فرض ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا تمہارا فرض ہے، یا اللہ میرے گھر والوں پر اپنا فضل ہے، ان کو اپنے اس دین کے اندر محفوظ رکھ، لادینیت کا حملہ ہو رہا ہے اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ، لادینیت جو ہے نا ٹیلی ویژن کے ذریعے آ رہی ہے، VCR کے ذریعے آ رہی ہے، ماحول کے ذریعے آ رہی ہے، اخباروں کے ذریعے آ رہی ہے، سیاست کے ذریعے ہر طرح سے آ رہی ہے، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ دین کے لیے، یہ دعا کیا کرو، جس طرح ان کے لیے تم روٹی لاتے ہو اس طرح ان کے لیے نیکی بھی لایا کرو، کہتے ہیں مطلب یہ ضروری ہے، تو اولاد کی خاطر مطلب ہے تھوڑا اپنا نیکی کے اندر چرچا بہتر کرو، نیکی میں دخل گزر کے رکھو۔ اور بات سلیم چودھری بولے، کدھر چلے گا سلیم چودھری؟ ہاں بولو، کوئی چیز بولو، چلو تو 20 ڈاکٹر نہیں بول رہے، نوجوانان ملت آپ لوگ بولو، نہیں بولتے؟ ہاں بولو، آپ بولو۔ دوسروں کو مروب کرنے کی جو خواہش ہے اس کا بلا ہے، ہاں دوسروں کو مروب کرنے کی جو خواہش ہے نا، یہ دراصل انسان کی صلاحیت کی رکاوٹ ہے۔ صلاحیت جن لوگوں میں مروب ہوا اپنے آپ کو کرتے ہو، جن لوگوں کے اندر، ان لوگوں کا درجہ دیکھ لو کون لوگ ہیں، تو اس لیے اچھے لوگوں میں مروب کرنے کی خواہش کرو تو پھر آپ کو بہتر بات سمجھ آئے گی۔ جو علاقہ تم نے چننا ہے جہاں مروب کرتے ہو اس سے بہتر انسانوں کی تلاش کرو۔ یہ مروب کرتا ہے انسان انفیریئر لوگوں میں، تو پہلے غلطی کھا اٹھا کہ اسے ہلکا ہی انفیریئر چنا جہاں وہ مروب کرتا ہے، اپنے سے سپیریئر تلاش کرو اور پھر مروب کرنے کی خواہش نکل جائے گی، اپنے سے بہتر کی تلاش کرو، جہاں تم متاثر ہو سکتے ہو وہاں جاؤ، متاثر کرنے والی خواہش چھوڑ دو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ توفیق کو کیا ہوتا ہے؟ توفیق کہتے ہیں کہ انسان پر محنت کی عادت آسان ہو جائے، اس کو بھی توفیق الہی کہتے ہیں۔ یہ ایک مستند قول ہے، کیا ہے؟ اگر محنت کی عادت آسان ہو جائے تو یہ بھی توفیق الہی کہلاتی ہے، اور اگر آپ کی کمائی ہوئی دولت جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنا آپ پر آسان ہو جائے تو یہ بھی توفیق الہی کہلاتی ہے، اور آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے آدمی کو اگر آپ کا حوصلہ بڑھ جائے معاف کرنے کا تو یہ توفیق الہی کہتی ہے۔ آپ کے ساتھ جس سے مطلب آپ نے زیادتی کر دیا، معافی مانگنے میں پہل کر جائیں تو یہ توفیق الہی کہتی ہے۔ توفیق الہی کے یہ شعبے ہیں ظاہر بات۔ اور اگر آپ کے پاس خدا نہ خواستہ غریبی آ گئی ہے، غریبی کے جاننے کے بعد سجدہ شکر کر جاؤ تو یہ توفیق الہی ہے۔ مطلب اگر مشکل آ جائے تو مشکل کے وقت صبر کی بجائے شکر کر جاؤ تو یہ تو بڑی توفیق الہی ہے۔ بڑے لوگوں کو یہ بات ملتی ہے، جن لوگوں کو کہ جن لوگوں کا صابرین کے اندر نام ہے، دراصل وہ شاکرین تھے۔ جتنے بھی مطلب شہداء کرام ہیں، علی مقام ہیں، ہم کہتے ہیں صابرین ہیں، صابرین تو صابرین کا مقام ہے، وہ تو شاکرین تھے صابرین کے اندر۔ مقام صبر میں مقام شکر پیدا کرنے والے وہ لوگ تھے۔ یہ توفیق الہی ہے انتہا کی، کہ جن لوگوں کو مقام صبر عطا کیا انہوں نے مقام شکر بنا دیا، جو تیری رضا کا یہ ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ تو ایک کہانی کے طور پر بتاتا ہوں کہ ایک بندہ، اس کے بعد گیا درویش لوگ شہر کے، دریا نے جھا لگا دی، اس جگہ پر جھا لگاتے دریا کاٹ رہا کٹاؤ، بابا جی کے پاس گیا، بابا جی دریا نے ہمارے شہر کی کٹاؤ کر دیا، کیا کرو؟ اس نے کہا یہ کیا کرنے والی بات، اس نے کدال پکڑی کئی، کہتا گرانا شروع کر دیا، کہتے تیری اصلاح یہ ہے تو میری بھی اصلاح، وہ گرتے تھے گرنے دو، اور دریا نے رخ موڑ لیا۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ دریا جیسا سب رخ موڑ جاتے ہیں، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر وہ تیرے ساتھ ہو گیا۔ مدعا یہ کہ اتنا سارا کام کر دو تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی ہاں واقعہ ہو رہا ہے، رضا ہو رہا ہے وہاں اس کے ساتھ۔ اپنے دل میں، آپ تو کہتے ہیں دماغ والے اچھے ہو کہ نہیں ہو مجھے نہیں پتا، آپ اپنے دل میں بیٹھ کے سوچو کہ سیاست کے اندر جو دو آدمی ووٹ مانگ رہے ہیں آپ سے، دو گروہ، ان میں سے اچھا آدمی کون ہے؟ جماعت کے حساب سے بے نیاز ہو کے اپنی عاقبت کے خیال سے اچھے انسان کو ووٹ دیتے، بات ہے۔
اور جہاں سچ بولنے پر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے وہاں سچ بول جائے. مقصد ہے کہ یہ حوصلے کی بات ہے. لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو جھوٹ کے لباس سے بنا. ولا تکتموا الحق، اور ہم چھپا بھی نہ جب جانتے ہو. گویا کہ گواہی کو برملا صحیح گواہی دینا جا رہے ہیں، یہ توفیق ہے. سچ چھپانا نہ، یہ توفیق ہے. لیکن بڑے بڑے شعبے ہیں. ایک بندہ خلا میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، کہتے یہ رستہ تو کوئی، تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہتے ادھر بندہ ایک آئے گا ابھی. کہتے ادھر بندہ تو پردہ نہیں آئے گا، تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے پہلے تو آپ ہی آ گئے جو مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو مطلب بندہ تو خود بخود ہی آ جائے گا. تو یہ ہے توفیق الہی. اعتماد الہی کو بولتے ہیں توفیق الہی. اس کے فیصلے پر اعتماد کرو اور انتظار کرو اور پھر خوش رہو اور پھر واقعہ ہو جائے گا. اور کے بعد انوار صاحب کچھ عرصہ کے لیے ہم تھوڑا سا آپ کریں گے. رمضان سے کیا بات ہے؟ بعد آئے گا جان دو صاحب کدھر لے کے چلے گئے. یہ کیا کہتے ہیں دادا لگا تاریخ کیا ہوگی؟ 28 ہو جائے. 27 کو لاسٹ ہوگا. اب اور اترا بھی شروع ہو جائے گی نا. ایک کسی آدمی کے پاس آپ لوگوں کا ایڈریس ہے سب کا، وہ کدھر گیا بھوشن سوڑ تو میر تیرے پاس سب کا ایڈریس؟ ذرا اسٹینڈ اپ ہو جاؤ، کھڑے ہو. آپ لوگوں نے اس کو ایڈریس دیا وہ سب نے؟ ہاں یہ گپا مارتا نہیں جا رہا. آپ کا ایڈریس نہیں ہے نا؟ آپ کا بھی نہیں ہے نا؟ اندازہ لگا. آپ نے لکھا دیا؟ سب لوگ اس کو ایڈریس دے دیں. میں جس وقت پھر ہم جمعے کو آپ کو مارننگ کو بلائیں گے لندان سے. ہاں تھوڑا سا مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس میں واپسی آگے پھر میں آپ کو لیٹر دیکھ لوں گا. یا میں چلا دوں گا، آپ تک پہنچا دے گا خبر. ایڈریس سب کا اس شخص کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا ہے اس کے پاس؟ آپ کا ہے؟ جن کا ایڈریس ہے ان کے لیے دعا کرو، وہ اس کو یاد دے دو. ایسے ربنا فرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین تمام حاضرین پر رحم فرما، ان کے گھروں کو آسانیاں سکون والا بنا یا رب. زندگی پہ مہربانی خاص فرما یا رب العالمین. ملک پر رحم فرما، لاہور پر رحم فرما یا رب العالمین. مسلمانوں پر رحم فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق. تمام حاضرین کی جو دلی آرزو ہیں یا رب العالمین مہربانی فرما دے. آمین برحمتک.